دوسرا پیغمبر اسلام کی حدیث ہے النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، نوحہ پڑھنا جاہلیت کی نشانی ہے، نوحہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ اب وہ دو حدیثیں آپ کے ذہن میں رہیں، اور یہ بھی حدیث ہو کہ سب سے پہلا رو کر دکھ دے کر دوسروں کے لیے کچھ کام کرنے والا شیطان۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ نوحہ پڑھنا، النیاحہ، نوحہ پڑھنا شیطان عمل جاہلیت ہے، جاہلیت کا عمل ہے۔ یہ کون سا نوحہ پڑھنا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرزند جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ جب جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، لوگ تسلیت پیش کرنے کے لیے رسول خدا کے گھر آئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا رو رہے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک قریب آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جب ہمارے گھروں پر میتوں میں آپ آتے ہیں تو کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ نہ رو، جب آپ کی یہاں میت ہو گئی، آپ کے فرزند کا انتقال ہو گیا، تو آپ خود آنسو بہا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ انسانی تقاضا ہے کہ تسلیت پیش کریں، یہ فطری تقاضا ہے کہ بیٹے کی میت پر آنسو بہایا جائے، میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ایک محبت اور تعلق کی نشانی ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، النیاحہ من عمل الجاہلیہ، نوحہ پڑھنا جاہلیت کی نشانی ہے۔ اس جگہ پر رسول خدا نے فرمایا۔ لوگ سمجھ گئے وہاں پہ کہ رسول بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وضاحت میں علماء نے لکھا ہے کہ جاہلیت کے نوحے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اسلام سے پہلے ایک ٹیم ہوتی تھی، اس ٹیم کا نام تھا نوحہ پڑھنے والی ٹیم۔ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی تھی، ان کو بلایا جاتا تھا، وہ آ کر الٹے سیدھے باتیں بول کر لوگوں کو رلاتے تھے۔ سچ، جھوٹ، حقیقت، بےہودہ باتیں، ایسی باتیں جو واقعیت سے خالی ہوتی تھیں، ایسی باتیں کہہ کر رلاتے تھے۔ بڑے دکھ کے ساتھ، چہرہ دل سے نہیں روتے تھے لیکن رونے کی صورت بناتے، ایسے لگاتے تھے کہ جیسے یہ بہت رو رہے ہیں۔ تقریباً کہا جائے تو تقریباً ادا نکال کے آواز میں یہ لوگ رلاتے تھے، اور لوگ بیٹھ کے میت کے اطراف رو کے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ان کے آنے کا ٹائم بھی فکس ہوتا تھا، جانے کا ٹائم بھی فکس ہوتا تھا، پیسہ بھی فکس ہوتا تھا۔ یہ والے نوحے رسول خدا نے فرمایا جاہلیت کے ہیں۔